کچھ حکام کو کہیں گے، کچھ حالات کو کہیں گے، کچھ کہیں کو کہیں گے، کچھ کہیں کو کہیں گے، اور میں کہتا ہوں 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے، 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو خیر کا موقع دیتے ہیں، اگر وہ اس خیر کے کام سے کو مقصد سمجھ کر اس کے لیے اپنے تمام تقاضوں کو دبا کر اس کام کو مقدم رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس خیر کے کام کے لیے باقی رکھتے ہیں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ کام نہیں ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس پر استغفار کہ ہماری یہاں کے قیام کا مقصد دنیا ہرگز نہیں ہے، وہ تو رہنے کا ایک بہانہ ہے، یہاں رہنے کا ایک بہانہ ہے، ہمارے یہاں کے قیام کا مقصد ہرگز دنیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس نیت کا یہاں رہنے والوں کا درست ہونا، اور اب تک اس نیت کو سامنے نہ رکھنے پر استغفار کرنا، یہ ایک سب سے بنیادی چیز ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کسی خیر کے کام کا موقع دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، دیکھتے انہوں نے کیا کیا۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس امتحان میں پورے اترو، اس امتحان میں پورے اتر کر دکھلاؤ، اس امتحان میں پورے اتر کر دکھلاؤ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اس امتحان میں پورے اتر کر دکھلاؤ۔ اس میں 2 چیزیں مطلوب ہیں، ایک اپنی ذات سے پورے دین پر قائم رہنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے لوگوں کو دین پر لانے کی پوری کوشش کرنا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام آتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 2 چیزوں میں اس کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ اطاعت کا امتحان، اطاعت کا امتحان یہ بہت اہم امتحان ہوتا ہے، اطاعت کا امتحان۔ اور اس امتحان میں اللہ تعالی جو حکم لاتے ہیں وہ انبیاء، اولیاء، عوام، خواص، یہاں تک کہ فرشتے، ان سب کی چاہت کے خلاف حکم لاتے ہیں، ان سب کی چاہت کے خلاف حکم لاتے ہیں کہ تم اپنی چاہت کو ہماری چاہت پر قربان کرو، بس یہ صرف ہمارے یہاں ایک چیز ہے قبولیت کے لیے، اور ہمارے یہاں ایک ہی چیز ہے بدلہ ملنے کے لیے، اپنی چاہت کو ہماری چاہت کے لیے قربان کرو۔ آدمی ایک مدت تک ایک رخ پر چلتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ پر کوئی ایسی چیز آنے والی نہیں ہے جس میں میرے لیے میری اطاعت کا اور عبادت کا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کا کوئی امتحان لیا جائے گا۔ ہاں سنو، سب سے پہلا امتحان ملائکہ کا ہے کہ اب تک کی عبادت سے ان میں اطاعت کا جذبہ اور باتیں کتنا پیدا ہوا۔ اللہ نے اس کے امتحان لینے کے لیے حکم دیا ابلیس کو کہ آدم کو سجدہ کرے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ کسی کی استقامت کا فیصلہ جب ہوتا ہے جب حکم اس کی حیثیت کے خلاف آئے، حکم اس کی حیثیت کے خلاف
اگر حکم حیثیت کے مطابق آ رہا ہے کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، بات پڑھ رہے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، حکم حیثیت کے مطابق ہے، لیکن ہم وہ حکم لائیں گے جو حکم تمہاری حیثیت کے خلاف ہوگا۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم نے اپنی جان اور مال، یہ تو تم نے ہمارے حکم کو قربان کر دیا۔ انسان کے پاس ایک بہت بڑی چیز اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کی حیثیت ہے، جس کو وہ اپنی عزت کا اور اپنے مقام کا سبب سمجھتا ہے۔ سنو، یہ حکم آیا کہ سجدہ کرو آدم کو، یہاں آ کر ابلیس کو یہ خیال ہوا کہ سارے احکام اپنی جگہ میں پورے کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو حکم ہے یہ میری حیثیت کے خلاف ہے، یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے۔ اگر اپنی ذات کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دے تو میں تیار ہوں، لیکن جو مجھ سے ادنا ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، یہ نئے ہیں، میں پرانا ہوں، یہ مجھے حکم دے کہ ان کو سجدہ کرو، یہ میں نہیں کروں گا۔ ہاں، انکار۔ اس انکار کا جو اصل سبب ہے وہ حیثیت ہے، کہ میری حیثیت اس عمل کے کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک امتحان تھا یہ، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا کبر کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے ایک بات، بنیادی بات عرض کی ہے کہ بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنے کبر کی وجہ سے کسی چیز کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ ہاں، اس کی مثالیں ہیں حدیثوں میں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا خلاف سنت ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کسی نے بائیں ہاتھ سے کھا لیا، خلاف سنت عمل کیا، بے شک حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اس خلاف سنت عمل کو اگر کوئی شخص کبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، کوئی کبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، میں کوئی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس انکار کرنے کا اس زمانے میں ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو جب کسی کام کے لیے کہا جاتا ہے یا کسی کام سے روکا جاتا ہے تو وہ کسی کام سے بچنے کے لیے یا کسی کام سے نہ رکنے کے لیے ایک عذر پیش کر دیتا ہے، ایک عذر پیش کر دیتا ہے تاکہ سامنے والا آدمی خاموش ہو جائے۔ میری بات کو توجہ سننا، سامنے والا آدمی خاموش ہو جائے، میں اس کو یہ عذر ہے، اور ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کو ٹوک دیا، ہاں، اور وہ ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے، لیکن ٹوکنے پر آدمی عذر کب پیش کرتا ہے؟ کہ عذر یہ پیش کرتا ہے جب اس کے اندر کبر ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، تاکہ جواب ہو جائے، تاکہ بات کا جواب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا جواب میں اس کے عذر کے کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ میں اس قصے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو واقعہ ہے، ایک واقعہ ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس واقعے کی روشنی میں۔ ہمیں بددعا دی، روایت میں ہے، اللہ کہے تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے۔ اس بات کے کہتے ہی اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا،
اور روایت میں ہے کہ اس کے دن کے بعد اس کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف کبھی نہیں اٹھا. روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ اس نے تکبر و بڑائی کی وجہ سے انکار کیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کھانا جو ایک ایسی نبوت کی ایسی ضرورت ہے کہ جس کو کہا جائے کہ کبھی آپ نے پیٹ بھر کر ایسا کھانا نہیں کھایا جو کھانا واقعی کھانے قابل ہو. ایسا کھانا پیٹ بھر کر آپ کو نہیں ملا. پر ایک ضرورت ہے، نہ عبادت ہے نہ کوئی بعثت کا مقصد ہے آپ کی. اگر اس کھانے کے ایک طریقے، سنت کے ایک طریقے کو یہ کہہ کر انکار کر دیا جائے کہ میرا یہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، اور اس پر ہاتھ کی قوت سلب ہو سکتی ہے، تو جس محنت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس محنت سے بلا عذر انکار کر دینا کتنی قوتوں کو ضائع کر دے گا، کتنی قوتوں کو سلب کرے گا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. چلا لگا نہیں لگا، گوشت ہوا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. کیوں کوئی بات نہیں؟ سوال تو اس بات کا ہے کہ نبوت، دعوت جس کام کے لیے نبی اس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، جو قومت کے ذمہ کیا ہے، اگر اس میں بلا عذر کا عذر پیش کر دیتا ہے، تو اگر ایک دائیں ہاتھ کی قوت وہ صرف کھانا کھانے کی سنت سے انکار کرنے سے سلب ہو سکتی ہے، تو بتاؤ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام سے بلا عذر انکار کر دینا یا بلا عذر کر دینا یا جھوٹا عذر کر دینا کتنی قوتوں کو سلب کر لے گا. تو ہم نے عرض کیا کہ جو اللہ تعالی کا حکم آتا ہے وہ حکم آئے گا کبھی حیثیت کے خلاف. جیسے میں نے عرض کیا کہ ملائکہ کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. خیر انبیاء علیہ السلام کا اسی طرح امتحان کہ حکم دیا بچے کو ذبح کرنے کا، کہ بچے کو ذبح کر دو، کریں گے، حکم ہے. حکم میں فوراً چھری چلا دی. بچے سے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے رعب سے آ کر ذبح ہو، بلکہ اس بچے کا بھی یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ ذبح ہونا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، باپ کے امر کی وجہ سے نہیں ہے. یہ نہیں کہا افعل ما تشاء، جو آپ چاہیں وہ کریں، بلکہ کہا افعل ما تؤمر، کہ آپ کو جو حکم دیا گیا حکم پورا کیجیے. اور باپ نے بچے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس کو آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ کہا فانظر ماذا ترى، بچے سے کہا اپنے بارے میں تم خود غور کرو. یہی ہے نا، اپنے بارے میں خود غور کرو. یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ہر فرد حکم پر جان دینے کے لیے اپنے بارے میں خود غور کرے. میں ان سے متعلق مجھے کرنا پڑے گا، میں ان کے قبیلے کو مجھے کرنا پڑے گا، میں ان کا شاگرد ہوں مجھے کرنا پڑے گا، میں ان کے خاندان کو مجھے کرنا پڑے گا، ہاں میں ان کے محلے میں رہتا ہوں مجھے کرنا پڑے گا، میں ان کا پارٹنر ہوں مجھے بھی کرنا پڑے گا. خدا جانے کتنے اسباب ہیں ہمارے اس کام کو کرنے کی وجہ سے، نہیں ہے تو اللہ کے امر کی وجہ سے کرنا نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے امر کے سوا اور کوئی بنیاد نہیں ہے جس پر آدمی کام کرے. ہم اللہ کے امر کی وجہ سے کام کرتے ہیں. کام کرنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. کام کرنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اللہ کا حکم ہے.